میرا باپ، میرا بھائی اور میرا چچا۔ مالک کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تم روبوٹس ہو؟ پیسہ کماتے ہو، پیسہ گنتے ہو، تمہاری کوئی زندگی نہیں ہے؟ پھر سینے پر انگلی سے دستک دی۔ میری ہے۔ ماہر ہمارے خاندان کا وارث ہے، مالک سٹپٹائے نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور تمہاری طرح پیسے اور وقت ضائع نہیں کرتا۔ استنبول ایئرپورٹ کی ایگزٹ پر ایک سیاہ کار موجود تھی۔ فرحبا سے ڈرائیور اردول پیچھے سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ پی کیپ پہنے جاگور پہ چلتا ہوا ماہر کار کے قریب آیا، لیکن بیٹھا نہیں۔ وہ قدم قدم چلتا ڈرائیور دور تک گیا اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ کے اس حصے کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، کاروبار سے محبت اس کے خون میں ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور دروازہ کھولے کھڑے اردل کے مقابلے ارکان گھوڑے سے اسے دیکھا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کار کہیں لگی ہے، میں پوچھوں گا کہ کار کس سے لگی ہے۔ اردل نے جلدی سے نظریں جھکا دیں۔ مجھ سے لگی ہے ماہر بے، آپ میری تنخواہ سے سارے نقصان پورا کر لیجیے گا۔ ماہر کی سمجھ کے سر ہلایا۔ یعنی بیربل سے لگی ہے۔ بیٹھو۔ ہماری انویسٹنگ ہولڈنگ کو اس نے اپنے باپ کی طرح سنبھال رکھا ہے۔ لوگ ماہر فرید کو اپنا پیسہ دیتے تھے تاکہ وہ اس کو انویسٹ کرے۔ کار سرخ پل کے اوپر سے گزر رہی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پی کیپ اس ساتھ والی سیٹ پہ رکھی تھی اور اس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ استنبول اداس لگتا تھا، اپنے اندر کی طرح۔ وہ دوسرے انسانوں کا پیسہ بھی انویسٹ کرتا تھا، بہترین جگہ پر اثاثے خریدتا تھا اور پھر وہ انہیں درست وقت پر بیچتا ہے۔ ماہر کے اندر وہ کلر انسٹنکٹ ہے جو کاروبار کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ کی بیل پر اس کے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ دروازہ کھل گیا۔ اسکارف اور اسکرٹ میں ملوث ادھیر عمر ہاؤس کیپر فیضی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ ماہر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر مڑ کر فرحبا ڈرائیور کو دیکھا، جس کا کوٹ پھنسا ہوا لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں کی صحت بطاری ہے۔ بیربل کی بیکری کے کیکس میرے گھر آتے رہتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ اشورت پہ جوتے اتارے۔ اردل اور فیضی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب کیا کریں؟ اور اس کے بخت بلند ہے۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے سونے کا بنا دیتا ہے۔ پیسہ بخت سے آتا ہے بیربل۔ وہ تمہاری طرح ایک فلاپ بیکری میں پیسہ ڈبو کر کلاش نہیں ہونا چاہتا، اور نہ ہی طنز سے کہا، اور نہ ہی ایسا کہ بیکری اس کے خریدے اٹھانے کے لیے ناکافی ہو جائے اور اس کا اصل خرچہ اپنے باپ کا کاروبار اور آنے والے ماہانہ الاؤنس پر ہو۔ بیربل نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے مسکرا کے دیکھا۔ کہو نا، جو کہنا ہے کہہ دو۔ مجھے کون سا فرق پڑتا ہے؟ مالک نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، رازر کنکارا اور باپ کی طرف چہرہ کیا۔ ہاں ہاں، اگر آپ کو ماہر کے بخت پر اتنا بھروسہ ہے تو اپنے کیف کو آگے بڑھنے دیں۔ میں مانتی ہوں کیف ایک ڈوبتی ہوئی فرم ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوا۔ وہ ایک اسٹرگل کرتا ہے اور انٹرپرینور ہے، لیکن ابھی 2 سال ہوئے ہیں، اس کو وقت دیں۔ اس ملک میں مالک نے ناپسندی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مختلف میزوں پر ترک اور ٹوسٹ بنائے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ آواز دھیمی تھی۔ اس نے غریب اور کلاش ملک میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈالرز کی ہوس میں مبتلا لوگوں کا ملک ہے۔ یہ صرف تمہارے کزنز کو لوٹ رہے ہیں۔ کیف ایک فیلئر ہے اور رہے گا۔ اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ واپس آ جائے۔ زرار اب نزاکت سے ٹشو سے انگلی صاف کر رہی تھی۔ میں حیران ہوں کہ ماہر نے واپس آنے کی بات کیسے مان لی۔ آپ نے اسے کیسے راضی کر لیا بابا؟ وہ لاہور اس لیے گیا تھا کہ وہ اپنے ڈیزائن پہ سکون سے کام کر سکے۔ بیربل نے آنکھیں چمکیں اور لبس منہ پر سے سرکا۔ اس نے مسکرا کے پہلے مالک کو دیکھا اور پھر زرار کو۔ مالک نے اپنی بیٹی کو آگاہ نہیں کیا۔ انٹرسٹنگ۔ یہ میرا اور ماہر کا معاملہ ہے، تم درمیان میں نہ بولو۔ وہ سرد لہجے میں ٹوکا گیا تو زرار خاموش ہو گئی۔ بیربل مسکرا کے اٹھ گیا اور موبائل اٹھا کے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ چونکہ میں ایک کامیاب بیکر ہوں، اس لیے میں بل نہیں دوں گا۔ مالک کو دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دبائی۔ اب چاہتا ہے ماہر پہنچ گیا ہے اور زرار کو ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ مالک نے ناراضگی سے اسے جاتے دیکھا۔ ڈس اپوائنٹمنٹ، وہ بڑبڑایا۔ زرینہ نے مسکرا کر اسے الوداع ہاتھ ہلائے۔
اور پھر سوچتی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ مالک کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا اور بے تاثر تھا۔ ماہر اور اس کے درمیان کیا معاملے طے پائے تھے وہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ استنبول جو جولائی کی گرمیوں میں لاہور کی طرح بھیس نہیں کرتی تھی بلکہ دھوپ اور ٹھنڈی ہوا ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ سورج ڈھلتا تو دھوپ ڈوب جاتی اور سارے میں بہار جیسی ٹھنڈ پھیل جاتی۔ بوسفور کے پارٹیوں کے بگلے اڑے اڑے کے استنبول اونچی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اوپر چکر کاٹتے۔ استنبول کے اضلاع سریار میں سفارت خانے تھے، وہاں غیر ملکیوں کی اکثریت رہتی تھی۔ سریار میں ترابیا نام کا ایک بے انتہا سرسبز علاقہ ہے جو بوسفور کے کنارے واقع تھا۔ استنبول اپارٹمنٹ کا شہر تھا، یہاں بوسفور کنارے بنے اونچے محل نما یالی بہت کم تھے اور وہ عموماً پرانے ترک امرا یا غیر ملکی شاہی خاندان کے زیر استعمال ہوتے تھے یا ان میں سے کچھ کرائے پہ حاصل کر کے ترکش ڈرامے شوٹ کیے جاتے تھے۔ شہر کے باقی امرا ان کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں بسفور کنارے رہنا ہوتا تھا۔ وہ لشکری اپارٹمنٹ کو ترجیح دیتے۔ ہم اس وقت اپنی کہانی کو ترابیا استنبول کے ایک لشکری اپارٹمنٹ کی بلڈنگ تک لے کے جا رہے ہیں۔ سڑک کنارے ایک سیاہ جالی دار گیٹ تھا جس کے اندر جاؤ تو ایک باغیچے میں کھڑی کئی منزلہ اونچی عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے بالائی ترین منزل پر ٹاپکس پرنٹ ہاؤسنگ بنے تھے، یعنی دوسرا منزلہ اپارٹمنٹ۔ باہر سے اپارٹمنٹ اور اندر سے جیسے دو منزلہ گھر ہو۔ ایک پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ کے باہر فریٹ لیئر کی تلخی لگی ہوئی تھی۔ فرید باربل گھر میں داخل ہوا اور ہمیشہ کی طرح سامنے ایک سفید راہداری نظر آئی جو لانگ روم تک جاتی تھی، اس لیے رک کے جوتے کے اسٹینڈ کو جو گزرتا تھا اور چابیاں ہاتھ میں گھماتا ننگے پاؤں سے آگے آیا۔ سامنے ایک وسیع لانگ روم تھا، ایک طرف دو منزلہ اونچی گلاس وال تھی جس پر پردے سیاہ اور سفید تھے اور وقت پر ہٹے ہوئے تھے۔ اس نے پاس بوسفورا سے سیاہ پانی اور کنارے پر کھڑی کشتیاں نظر آتی تھیں۔ لانگ روم میں ہر چیز سفید اور سیاہ رنگ کی تزئین کی گئی تھی، وہاں کوئی تیسرا رنگ نہ تھا۔ ایک طرف لکڑی کا سیاہ سفید زرینہ اوپر جاتا تھا جہاں ایک منی لاؤنج بنا تھا اور وہاں باربل کا کمرہ تھا، لیکن ابھی وہ اس کمرے میں نہیں جا سکتا تھا، اسے تفتیش کے لیے ایک کڑے مرحلے سے گزرنا تھا۔ لانگ روم میں ایل کی شکل میں سیاہ رنگ کی طویل صوفے رکھے تھے۔ میز پہ ایک آتش دان تھا جس کے آگے دو سیاہ ونگ چیئر رکھی تھیں۔ باربل نے لانگ روم میں قدم رکھا اور سامنے ماہر فرید بیٹھا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ننگے پاؤں سے وہاں بیٹھا تھا، ٹی کیپ میز پر رکھی تھی، اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی۔ مزید خوش آمدید بیرو۔ باربل نے مسکرا کے قریب آیا، لیکن ماہر نے وہیں سے اٹھ کھڑے ہو کے اسے روک دیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، وہ درمیان میں رک گیا، بظاہر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میری کار پر ایک اٹینڈ ہے جسے یہ کہیں لگی ہو، بعد میں مرمت کر کے اسے مٹانے کی کوشش کی گئی ہو۔ چھی چھی اردل، بالکل دھیان نہیں رکھتا تمہاری کار کا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے افسوس سے بولا۔ ماہر نے ابرو اٹھائی۔ اردل ہوں اور یہاں، اس نے آتش دان کی طرف اشارہ کیا، ایک سفید سوان رکھی تھی اور مجھے کسی نے تحفے میں دی ہے، وہ غائب ہے۔ اور پھر اس کے سامنے بنے سفید اوپن کچن کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں سامنے کاؤنٹر پر میرے مگز سجے تھے جن میں سے 3 غائب ہیں۔ لانگ روم کے پردوں کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر ایک کارنر لیمپ تھا جو اس میں موجود نہیں ہے، فیضی خانم۔ باربل اسے سنجیدگی سے پرشان کھڑا ہاؤس کیپر کی طرف گھوما۔ ماہر کچھ پوچھ رہا ہے، اسے کیوں گھر کا خیال نہیں رکھتی؟ فیضی خانم نے بے بسی سے باری باری دونوں بھائیوں کو دیکھا، پھر ندامت سے سر جھٹکایا۔ یہ سب مجھ سے ٹوٹا ہے ماہر بھائی، یقیناً آپ سے ٹوٹا ہے فیضی خانم۔ ماہر نے باربل کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، وہ یقیناً میری بائیک سے بھی آپ ہی باہر لے کے گئی تھیں۔ اس نے جی پی ایس ہسٹری بتا رہی ہے کہ وہ میرے پیچھے وہ کئی دفعہ استعمال کی گئی ہے۔ مگر باربل نے اطمینان سے فرق نہیں آیا، اس نے افسوس سے فیضی خانم کو دیکھا۔ چھی چھی، اس عمر میں کیا شوق پا لیا آپ نے؟ فیضی نے اب کی دفعہ شدید ناراضگی سے باربل کو دیکھا۔
وہ کچھ کہتی لیکن ماہر کا اگلا سوال آ چکا تھا۔ ونگ چیئر پہ تو کوئی نہیں بیٹھا؟ نہیں، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ سچ تھا، پھسل گیا ہوں۔ ماہر نے اضطراب میں سر ہلا دیا، مڑ کے آتش دان کے ساتھ رکھی خالی چیئر کو دیکھا۔ ان پر بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ یہ ماہر فرید ایک ایسا اصول تھا جس کی پابندی کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ونگ چیئر ٹی وی سے بہت دور تھی، کسی کو وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہ تھی، نہ ہی ماہر وہاں بیٹھا تھا۔ تفتیش مکمل ہوئی ہو تو میں بیٹھ جاؤں؟ ماہر نے گردن موڑی اور اس نے ننگے پاؤں کو دیکھا، پھر طنز سے مسکرا کے بولا، یقیناً مجھے دیکھ کر تم نے جوتے اتارے ہوں گے، مشکل پیش کر رہی ہوگی ہوں۔ مگر ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے بیٹھا۔ خوش آمدید ماہر فرید، ہم نے تمہیں بالکل مس نہیں کیا، کیونکہ تمہاری پابندیاں زندگی کو بورنگ بنا دیتی ہیں۔ اگر ہمارے ابا نے اپنا سب کچھ تمہارے نام نہ کیا ہوتا تو تم اس اپارٹمنٹ کے مالک نہ ہوتے۔ میں ان سوالوں کے جواب دیتا۔ تمہارا نام کچھ کیا ہوتا، اب تک ہم سب سڑک پر ہوتے۔ بقول مالک، تمہارا کیف جلد سڑکوں پر آنے والا ہے۔ ویسے تم نے ڈنر پہ ہمیں جوائن کیوں نہیں کیا؟ ماہر نے سر جھٹکا کے کھڑکی کی طرف چہرہ کر لیا۔ اونچی کلاس والے یہ چھت سے لٹکتے فانوس کی روشنی کا عکس پڑ رہا تھا۔ میں نے آتے ساتھ ہی مالک کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہرحال دل کھول کر ہنس دیا۔ ماہر نے غصیلا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، 3 ماہ کی محنت کے بعد تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگا؟ بہربل نے لہجے میں افسوس در آیا۔ یعنی وہ لڑکی کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ دونوں ایل سیاہ صوفے پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ سفید اوپن کچن میں فیضی خانم کھانے کے لیے تیاری کر رہی تھی اور 2 منزلہ گلاس وال کے پار ہائے رات اب مزید تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ تم اس سے کیوں ملنے تھے؟ اس نے ماہر بولا تو آواز مدھم ہوئی۔ بہربل نے بغور بھائی کو دیکھا، پاؤں پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ کو آبسیسڈ ہو چکے۔ تم ہمیشہ یہی کرتے ہو، ایک چیز کو لے کر آبسیسڈ ہو جاتے ہو اور ارد گرد کی چیزیں فراموش کر دیتے ہو۔ ہم نے تمہارا ساتھ دیا، یہاں تک دے سکتے تھے، لیکن ہم سے اتنے میں سے نکالنا۔ وہ بار بار وہاں تمہارے لیے آتا ہے۔ وہ عارضگی سے مسکرایا۔ تمہیں بھی میرا یقین نہیں ہے؟ ماہر بہربل ماہر کے آتے ہی اپارٹمنٹ کی تمام بیکری آئٹمز غائب ہو چکے تھے۔ ان کی جگہ سبز پتوں والی سبزیوں نے لے لی تھی۔ تمہیں اس کام میں 3 ماہ نہیں ضائع ہونے چاہیے۔ جب تمہیں معلوم ہو چکا ہے وہ لڑکی کچھ نہیں جانتی تو واپس آ جاتے، لیکن نہیں، تم یہ سب اس لڑکی کو بچانے کے لیے نہیں کر رہے۔ یعنی تمہیں بھی مجھ پر یقین نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا آتش دان تک آیا۔ مینٹل شیلف کے اوپر قطار میں بہت سے خوشبو اور کینڈلز رکھی تھیں، چھوٹے بڑے گلاس جار میں مختلف رنگوں اور خوشبوؤں سے بھری کینڈلز۔ کیا میں غلط ہوں؟ کیا تم اس لڑکی کو بچانا نہیں چاہتے تھے؟ یا جیسے مالک کہتا ہے، کیا تم انتقام نہیں لینا چاہتے تھے؟ میں اسے بچانا چاہتا تھا بھی، اور میں انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ لوں گا، کبھی نہ کبھی میں انتقام لوں گا۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اس کا شعلہ جلایا۔ لیکن ابھی میں صرف ایک وجہ سے یہ سب کر رہا ہوں، اور وہ وجہ تم میں سے کوئی سننا نہیں چاہتا۔ اس نے لائٹر کے شعلے میں وسط میں رکھی ایک موم بتی کے دھاگے کو سلگایا۔ دھاگے کی طرف فوراً آنکھ پلٹ گئی۔ ماہر، موو آن کر لو، جیسے ہم نے کر لیا۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ کوئی انتقام، کوئی پلان، مرے ہوئوں کو واپس نہیں لاتا۔ تلخی سے
اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ ماہر نے ایک نظر خالی ونگ چیئر کو دیکھا اور پھر سیڑھیوں کے ساتھ بنے ایک دروازے کو۔ یہ اس گھر کا تیسرا بیڈ روم تھا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ موم بتی کی موم پگھل رہی تھی اور سارے میں سندل وڈ کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ وہ جب سے صفورہ اور اس کے کزن کیف سے مل کر آئی تھی گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کو رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے کو تو اس کے سارے کنارے مل لیے تھے، لیکن کیا اس کے دل و دماغ کو یقین بھی آ گیا تھا؟ شاید نہیں۔ ابھی وہ دکھ کے پہلے اسٹیج شاک میں تھی۔ دماغ شیل تھا اور وہ باتیں اندر جذب نہیں ہو رہی تھیں۔ خالی خالی نظروں سے ماں اور موہت کو دیکھ رہی تھی، جو لاؤنج میں بیٹھے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ موہت سیب کے ٹکڑے کر کے ماں کو کھلا رہا تھا اور بخت بھی ان کی وہیل چیئر کے پیچھے کھڑی ان کی بال برش کر رہی تھی۔ میں کہتی تھی بختوں میرے بال میں اتنے خشک کیوں ہو گئے ہیں، کڑوے تیل کی طرح نہیں جاتی اور نہ ہی انڈے سے مولٹن تھا سر میں۔ موہت نے سر پر ہاتھ مارا۔ ماں یار کتنی دفعہ بتاؤں، ٹیومر کا سر کی خشکی سے تعلق نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے بال بھی کتنے گر رہے ہیں آج کل، پہلے ایسے نہیں گرتے تھے۔ تمہیں دواؤں کی گرم تاثیر کی وجہ سے۔ وہ گرے ہوئے بال ہاتھ میں لپیٹ کے ان کو پولا بنا رہی تھی۔ موہت ہنس دیا۔ ماں کوئی چیز گرم یا ٹھنڈی تاثیر کی نہیں ہوتی، کتنی دفعہ سمجھاؤں، چیزوں کی مقدار اور استعمال کی گرمائش پیدا۔ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں تمہیں ڈاکٹر بنے اور ماں کو ٹوک رہے ہو۔ آہ ماں نے خفیہ سے سر جھٹکا۔ موہت جب بھی اس کے گرم یا ٹھنڈی تاثیر کی بات کی تصدیق کرتا تو اسے آگ کر دینے کی پہنچ جاتی۔ موہت سر جھٹکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی ماں کو یاد آیا، موہت میرے آپریشن کے دوران سرجن نے تمہیں اندر بلا کر میرا دماغ کھول کے دکھایا تھا۔ جی ماں، دکھایا تھا۔ اندر کیا تھا؟ ماں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بال برش کرتی بخت بی بی غور سے سننے لگی۔ اندر آپ کے خیالات چل رہے تھے، وہ جل کے بولا۔ ایک کریکٹر کبیرہ کے نام کا تھا، ایک معانی کے نام کا، اور بتاؤں؟ ماں کا موڈ آف ہو گیا۔ کشن اٹھا کے اسے دے مارا۔ بڑے بدتمیز۔ موہت ہنستے ہوئے ایک طرف ہو گیا اور کشن صوفے پہ بیٹھی مالا کو جگایا۔ ایک دم چونکی، جیسے کسی خواب سے جاگی ہو، پھر تیزی سے اٹھ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ماں اور موہت نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ لیکن وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ اس نے دکھ شوق سے نکل کر اندر کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، صفورہ اور کیف جمال جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ اندر الماریاں کھولتے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ کیف ہی کیف ہے، یہ میرے آنکھوں میں دیکھ کر اتنے دن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک پرس کے اندر بالآخر سے وہ مل گیا، کیف کے اپارٹمنٹ کا کارڈ۔ اس نے وقت دیکھا نہ کسی کے سوال کا جواب دیا، بس لاؤنج میں بیٹھے موہت اور ماں کو کام سے جا رہی تھی کہہ کر باہر نکل گئی۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے مالا کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ اس کا دکھ انکار سے اگلے مرحلے تکلیف گلٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ اگر وہ ماہر فرید تھا تو وہ کیف جمال نہیں، تو اس نے مالا کو کیوں نہیں بتایا؟ کیا وہ اس قابل نہیں تھی؟ کوئی اس پہ بھروسہ کرتا؟ کیا ضرورت ہے ہر کوئی اسے دھوکہ دے؟ صحیح، کیف سب اسے ہی کیوں توڑ کے چلے جاتے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا؟ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں داخل ہوئی تو باہر شام اتر رہی تھی۔ استقبالیہ ڈیسک پر 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ کسے دیکھ کر مسکرائیں، البتہ ایک کی آنکھوں میں سوالیہ نشان تھا۔ اس نے مالا کو یہاں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ ان سے نظریں ملائے بنا سیدھی لفٹ کی طرف بڑھی۔ کارڈ پہ اپارٹمنٹ نمبر درج تھا۔ چند منٹ بعد وہ 5ویں فلور کے اس اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ کسی سے ملنے جا رہی تھی، یا وہ وہاں ہوگا؟ مالا نے شیل ہوئے دماغ کے ساتھ گھنٹی بجائی، پھر گھنٹیاں بھینچ لیں۔ 1 دن، 2 دن۔ جواب نہ پا کر اس نے کار اسٹینڈ سے ٹکرا گئی۔ سرخ بتی جلی۔ کار دروازہ کھولنے سے قاصر تھا۔ وہ بار بار گارڈ لگانے لگی، لیکن سرخ بتی کے ساتھ ٹوں ہوتی مسلسل انکار۔ کیا آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں میم؟ وہ چونک کر مڑی۔ پیچھے سے وہی ریسیپشن چلتی آ رہی تھی۔ اس نے سی سی ٹی وی میں مالا کو بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے دیکھا۔ دروازہ نہیں کھل رہا۔ کشمالہ جبریل مسکرائی۔ اوہ، ماہر فرید نے
چند ہفتے قبل لاک چینج کروایا تھا۔ ماہر، اس نے سانس روک دیا۔ کار ہاتھ پہلو میں آن گرے۔ چند لمحے کے بعد وہ بالکل سن رہ گئی۔ پھر غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ سوائے اس کے ہر ایک کے لیے ماہر تھا۔ اور کہاں ہے ماہر؟ اس نے فلائٹ تھی کل، استنبول کی۔ اس نے انکارپوریٹر کام نہیں کرتا۔ انہوں نے سفری کاغذات مجھ سے پرنٹ کروائے تھے۔ ساتھ ہی اس کی وضاحت کی۔ استنبول مالا کے آبرو اٹھائے۔ انکار کا مرحلہ گزر چکا تھا۔ بالآخر صفورہ اور کیف جمال کی باتیں اندر جذب ہونے لگی تھیں۔ کیا آپ پہ دروازہ میرے لیے کھول سکتی ہیں؟ ماہر صاحب مجھے جانتے ہیں۔ لڑکی نے اشارہ اچکائے۔ میں ایسے دروازے نہیں کھول سکتی۔ یہ مالک صاحب کا اپارٹمنٹ ہے۔ مجھے ماہر یا مالک سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں انہیں ابھی کام کر لیتی ہوں۔ مالا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اسے سنجیدگی سے بولی، انہیں کال ضرور کریں، لیکن اپارٹمنٹ کھلوانے کے لیے، میرا ایک پیغام دینے کے لیے۔ اور وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہہ رہی تھی۔ ماہر فرید کا کہنا ہے کشمالہ مبین آئی تھی، بس اتنا کافی ہے۔ کارڈ وہیں پھینکے اور تیز قدموں سے لفٹ کی طرف بڑھی۔ ریسیپشن نے آرام سے اسے جاتے دیکھا اور شانے اچکا دیے۔ امرا کے ان اپارٹمنٹ میں ایسے قصے عام تھے۔ عبدالمالک نے فرید کو کال ملائی۔ وہ عام انداز میں کہہ رہی تھی۔ انکار کے بعد غصے کی باری تھی۔ یہ دکھ کا تیسرا اسٹیج تھا۔ گھر کی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ غصے سے کپکپا رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہو گیا اس کے ساتھ؟ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس نے کیسے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ ساتھ ہی بار بار اپنا فون چیک کر رہی تھی۔ شاید وہ میسج کر دے، شاید وہ کال کر لے اور اسے بتا دے کہ وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ اس سود سے بازی کا مرحلہ کہتے ہوئے وہ غصے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ کچھ ایسا موجزانہ ہو جائے جو ثابت کر دے کہ ماہر فرید کوئی نہیں تھا، وہ کیف جمال ہی تھا، گھنی دھوپ میں ہمیشہ اس کا سایہ بننے والا، نہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچنے والا۔ کمرے کے آگے اس نے دروازہ بند کیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک دم سے آنکھوں میں آنسو کا ریلا بہہ گیا۔ آنسوؤں کو بالآخر یقین آ گیا کہ ان کی منزل باہر بہہ جانے میں تھی۔ وہ نکلے اور پھر نہیں رکے۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ انکار، غصہ، سودے بازی، سب آنسو میں بہہ گیا۔ اور اب سب طویل مرحلہ شروع ہوا تھا، ڈپریشن کا وہ دور کا مہینہ۔ کیا تم نے کیا کیا کیف؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر تم اتنے عرصے تک جھوٹ بول رہے تھے، یہ تم نے کیسے کر لیا؟ کتنا پتھر دل تھا تمہارا؟ اور بار بار کیف کو مخاطب کر کر کہہ رہی تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھا اور وہ ہر جگہ تھا۔ یہ ایسا دکھ جو اندر سے کاٹتا ہے، روح ایسے چھلنی ہوتی ہے کہ اسے لگا اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ جانے کب وہ روتے روتے بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی اور منہ سر لپیٹ کیا۔ جب جاگی تو جسم بخار سے پھنک رہا تھا اور مورد اسے ڈرپ لگا رہا تھا اور کینس نے سوئی کی تکلیف سے جاگی تھی۔